بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اگر اس کی قیمت لگا دی جائے تو کچھ ایسے اعمال ہیں جو اس پوری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے قیمتی ہیں۔ آج ہم انہی اعمال کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری روایت کرتے ہیں، ایسا انسان جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے، پھر اس علم کے ایک باب کو سیکھنے کے بعد یہ علم اس کی نظر میں، اس کی زبان میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے کردار میں اور اسی طرح اس کے بدن میں نظر آتا ہے، اللہ کی قسم یہ کام دنیا و ما فیہا سے اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اختیار کرنا، ایک نہیں ہزاروں سنتیں ہیں، لیکن ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، ایک سنت کو اپنے اعمال میں شامل کر لینا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں، پوری کائنات کی جتنی قیمت ہے اور اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمتی وہ سنت ہے جو انسان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ عمل جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، عبداللہ ابن یحییٰ بیان کرتے ہیں، یہ سونے اور چاندی کی وراثت سے بہتر وراثت علم کی وراثت ہے۔ لیکن علم کی روشنی میں اگر کوئی نیک انسان بن جائے، صالح انسان بن جائے، اس کے قول و کردار سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے قول و کردار کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے اور اس کو اللہ کا تقرب نصیب ہو جائے، یہ انسان بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ چوتھا عمل جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، مقاتل ابن حیان بیان کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، فقال یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کی خلافت سنبھالنے والے، میں تمہیں ایسی چیز کا تحفہ پیش نہ کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے؟ کہا کوئی ایسا بھی تحفہ ہے جو پوری کائنات سے مہنگا ہے؟ کہا جی ہاں، نیکی کی ایک بات جو کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس نیکی کی بات کو دوسرے بھائی تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا اگر پوری دنیا کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ چھٹا عمل جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر بڑا ہے بڑا اچھا ہے، شاید ایک انسان کا عہدہ بڑا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ صدق نیت سے اللہ اکبر کہہ دے، تکبیر کہہ دے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دے، اتنا اس کو بلند مقام ملے گا کہ دنیا ساری بیچ دے اور بیچ کے اللہ کی راہ میں دے دے تو اتنا مقام جنت کو نہیں مل سکتا۔ ساتویں بات دنیا و ما فیہا سے بہتر، جس کو آج امت بھول گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسے فتنوں کے ماحول میں اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا اس کی قیمت اتنی ہے کہ پوری دنیا کو بیچا جائے اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت حاصل کر لی جائے تو انسان کو جو مقام اس سجدے سے ملے گا اس مال سے نہیں مل سکتا۔ آٹھواں عمل جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی 2 رکعتیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری کائنات
اور جو کچھ اس میں ہے اگر اس کو بیچ دیا جائے تو ان 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ 9واں عمل جس کو آج انسان توجہ نہیں کرتا، فرض نماز کا وقت پہ پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، رمضان آ جائے یا غیر رمضان ہو، ظہر عصر کی نماز، فجر کی نماز اس لیے نہیں مسجد پہنچ پاتے، بس جی سو گیا تھا، بس جی گرمی بڑی تھی۔ اور تراویح پہ دیکھو پہلی صف میں بہت اچھا عمل ہے، برا نہیں ہے، بہت عظیم عمل ہے، لیکن یاد رکھنا ساری رات تراویح میں کھڑے ہو کے آنسو بہانا جو ہے بہت قیمتی، لیکن اس کے مقابلے میں ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلو، اگر پیشانی پہ 2 قطرے پسینے کے آ جائیں تمہاری پوری رات کے قیام اور رونے سے یہ 2 قطرے بہتر ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اور وہ نفل ہے۔ ہمیں یہ فرق رکھنا ضروری چاہیے، فرائض میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں پیغام، جو عمل دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک صرف 10 آیتیں، زیادہ نہیں، 10 آیتیں کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ میں ایک دوسرے طریقے سے بھی بیان کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ قل اعوذ برب الناس، کس میرے بھائی کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، کس کو یاد ہے؟ ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، قرآن کا حصہ اس کو کچھ یاد نہیں۔ 2 صورتیں تو یاد ہے نا، اگر یہ اٹھ کے یہ 2 صورتیں پڑھ لے تو حدیث تو 10 آیتوں کی بات کر لی ہے، اس نے 11 پڑھ لی۔ یہ 11 آیتیں اگر 2 صورتیں آپ پڑھ لیں تو دنیا و ما فیہا کو بیچ دیا جائے جو اس کی قیمت ہے، اس سے بہتر ان کی قیمت ہے۔ 11واں عمل جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، فجر کی نماز ہو، تکبیر اولا ہو، یہ فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ جو پڑھ لے، جو تکبیر اولا پا لے، دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہے۔ 12واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں کسی صبح کے وقت یا ظہر کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، یہ چلنا، یہ جانا، یہ واپس آنا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ 13واں عمل اللہ کی سرحدوں کا پہرا دینے والا، ایک دن جو پہرا دیتا ہے، ایک دن اس کو اتنا اجر ملے گا کہ دنیا و ما فیہا کو بیچ کے بھی اللہ کی راہ میں دے کے اجر نہیں لے سکتا۔ 14واں عمل جو کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر صبر کر لے، اور صبر کے ہیں 3 معنی جو سمجھنے والے ہیں، بہادری سے، خاموشی سے، برداشت کرنا، اور ساتھ یہ کہنا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ دل میں بھی کوئی غلیان نہ ہو یہ رب نے کیا فیصلہ کر دیا، یہ نہیں، زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے، ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھے اور پاؤں کو بھی کنٹرول میں رکھے، غلط تصرف کی طرف نہ چلے جائیں۔ جو شخص ایسا صبر کر لیتا ہے، ان تینوں میں سے پہلی خصلت، دوسری خصلت اور تیسری خصلت، ہر ایک خصلت جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے مہنگی ہے۔ 15واں عمل جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، توکل کرو تو اللہ پہ کرو، اپنی شخصیت پہ نہیں، اپنے علم پہ نہیں، اپنی معرفت تجربے پہ نہیں، اپنے مال اور اپنے اس معاشرے کے اندر وقار پہ نہیں، توکل صرف اللہ پہ۔ یہ توکل کرنے والا دنیا و ما فیہا سے بہتر عمل اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تمہارا دل صاف ہو جائے، صرف ایک اللہ کی محبت ہو، دنیا کے ہر فرد کی محبت نکال دو، دنیا و ما فیہا سے بہتر تم بن جاؤ گے۔ جب ایسی کیفیت بن جائے پھر تم جو بھی رب سے مانگو گے اللہ تمہیں فوراً عطا بھی کر دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔